بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مار شفقت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کارگل کی جنگ۔ تو جناب فی الحال تو مجھے اپنے یوٹیوب چینل پہ کوئی اچھی ٹریفک نہیں مل رہی، لیکن میرا ٹاپک ہے سچ پر مبنی۔ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ مجھے اچھی ٹریفک ملے گی اور میں یہ کام کرتا چلوں گا۔ تو جناب جہاں سے ہم نے اپنا سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا انٹرویو چل رہا ہے، تو ان سے ہمارا سوال ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ واشنگٹن میں صدر کلنٹن نے آپ کو پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈ کی نقل و حرکت کا بھی بتایا تھا؟ تو اس کا میاں محمد نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں، جی بالکل یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں اپنے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن منتقل کیے تھے۔ کارگل کی جنگ کے دوران ایٹمی ہتھیاروں کی یہ نقل و حرکت کی گئی تھی۔ میں تو صدر کلنٹن کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ صدر کلنٹن نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس یہ بالکل درست اطلاع موجود ہے کہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے ان کی نقل و حرکت کی تھی۔ امریکی صدر کلنٹن نے مجھ سے پوچھا، کیا بطور چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم آپ کو اس بات کا علم کیوں نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے، اگر واقعی یہ بات سچی ہے تو کیا جنرل مشرف کو وزیر اعظم سے پوچھے بغیر ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت کرنی چاہیے تھی؟ اگر ملک کو کوئی نقصان پہنچتا تو ذمہ داری حکومت پر آنی تھی۔ جنرل مشرف کا یہ رویہ سراسر غیر ذمہ دارانہ تھا۔ اگلا سوال ہے میاں محمد نواز شریف سے، صدر کلنٹن پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص تھے؟ کیونکہ یہ ایک تاثر عام رہا ہے کہ صدر کلنٹن کی نواز شریف صاحب سے کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ تو نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ صدر کلنٹن واقعی پاکستان کے ساتھ خلوص کا جذبہ رکھتا تھا۔ جو وہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ ادا کر رہا تھا وہ خلوص ہی تھا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ ملک اس طرح نہیں چلتے جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں، جس طرح سے جمہوریت کی ٹرین کو پٹڑی سے اتار کر کے آپ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو اختیار ہے اور یہ اختیار لوگوں کے پاس ہی رہنا چاہیے، وہ کس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے پاس تو ایک فیصلہ کن ووٹ ہے، اس کے ذریعے وہ تبدیلی لے کر آئیں جب وہ لانا چاہیں۔ تو اس نے در حقیقت ہمارے جرنیلوں کو سمجھایا کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے، جس سے پاکستان کو نقصان پہلے بھی پہنچا ہے اور آئندہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس سے بڑا مخلص مشورہ اتنے بڑے آدمی سے ایک ملک کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں پاکستان کے لیے وہ درد تھا جس کا اظہار وہ قوم کے سامنے کر رہا تھا۔ اگلا سوال پھر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہے، کیا اب بھی آپ کا صدر کلنٹن سے رابطہ رہتا ہے؟ نواز شریف صاحب، صدر کلنٹن بعد میں میرے ذاتی دوست بن گئے تھے۔ گزشتہ دنوں خلیج کے علاقے میں آئے تو مجھے فون کیا، میری خیریت دریافت کی، لیکن میں نے کبھی صدر کلنٹن سے مدد طلب نہیں کی۔ پھر سوال ہے، بقول آپ نے کارگل کی بڑی باعزت طریقے سے جنگ بندی کروا دی، پھر آپ کے اور جنرل مشرف کے درمیان کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب، اس کے باوجود میں اس ساری چیز کو برداشت کر گیا۔ میں نے دل میں کوئی بات نہیں رکھی۔ میں نے کہا کہ میں نے حب الوطنی کا فرض ادا کیا ہے، اپنی فوج کو بڑی شرمندگی سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہوتا ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا۔ پھر جو اتنی زیادہ شہادتیں ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا۔ کئی جانیں بچی، شرمندگی سے بچی، اگرچہ ہم نے انڈیا کا اعتماد کھویا، وہ ہم نہیں قائم رکھ سکے۔ اس سے ہمیں شدید دھچکا لگا، جس کا خمیازہ غالباً ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا جو مجھے اس وقت میں ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سب کچھ اپنے دل سے نکال دیا، گو مجھے اس کا ذاتی طور پر بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، جس کو میں ناجائز سمجھتا ہوں کہ ناجائز کارروائیاں میرے خلاف ہوتی رہی، لیکن اس وقت سے ان کے دل میں چونکہ چور تھا، یعنی مشرف اینڈ کمپنی کے دل میں، وہ سمجھتے تھے کہ اس نے ہمیں بہت بڑی شرمندگی سے بچایا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے فوج کے اندر ایک عجیب پیغام دینا شروع کر دیا کہ ہم تو کشمیر لینے گئے تھے، اور شاید نواز شریف نے اس کو روک دیا۔
حالانکہ سارا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اگر یہ جنگ بند نہ ہوتی تو چند دن کے بعد وہاں ہمیں مجبوراً کافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ میں دانستہ طور پر ہتھیار ڈالنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن صورتحال یہی تھی۔ ہماری سپلائی لائن ٹوٹ چکی تھی، ہمارے فوجی جوان اپنے بینکرز میں بیٹھ کر چیختے تھے کہ راشن نہیں دینا تو نہ دو، ہتھیار تو دو، ہم کس چیز سے لڑیں۔ یہ وہاں پر گھاس کھاتے تھے اور برف کھاتے تھے۔ یہ حال وہاں پر تھا۔ ایسے حالات میں جب پیچھے سے سپلائی لائن بھی ٹوٹی ہوئی ہو اور ختم ہو گئی ہو، کیونکہ بھارت نے انہیں نقصان پہنچایا تھا، اور پوسٹ ایک ایک کر کے کھو رہے ہوں، تو کیا لڑائی آپ لڑیں گے؟ اور دنیا میں ہم سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، تو دنیا ہمیں اس کا مجرم قرار دے رہی تھی۔ پوری دنیا ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، تو جناب اس کے باوجود میں نے سب کچھ اپنے دل سے نکال دیا۔ کوئی غصہ نہیں تھا، میں نے کھلے دل کے ساتھ ان سے معاملات شروع کیے، لیکن انہوں نے دل میں بغض رکھا اور اس بغض کو پھیلایا اور اتنا بڑھایا کہ معاملہ مجھے اقتدار سے باہر نکالنے تک پہنچا۔ انہوں نے اس بغض کے تحت ہماری حکومت کو ختم کر کے خود ٹیک اوور کر لیا۔ تو جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔